अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। नाज़रीन इकराम, आज एक ऐसी किताब का तारुफ मैं आपसे कराने लगा हूँ और मेरी ये आपसे दरख्वास्त होगी कि आप उस किताब का सुनकर, उसका तारुफ सुन के आप वो किताब एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में लाजमी पढ़ें। और वो किताब है दुनिया की 100 अजीम किताबें। जी, इसे लिखा है हमारे मुल्क के नंबर और सीनियर तरीन नकाद, सहाफ़ी, मुसन्निफ, मुतरजम जनाबे सत्तार तहर ने। जी हाँ नाज़रीन, ये किताब दुनिया की 100 अजीम किताबें, दुनिया के हर अहम खित्ते और हर अहम तहजीब और हर अहम ज़माने की वो नाकाबिले फरामोश किताबें जिसे इस दुनिया में, इस समाज में लोगों ने शऊर की आंख से दुनिया को परखा, दुनिया और इस कायनात को परखा और उसकी हकीकत को जाना। तो वो दुनिया की 100 अजीम किताबें सत्तार तहर ने एक किताब दुनिया की 100 अजीम किताबों में समो दी है। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इसे आप मामूली नहीं समझ सकते। आप खुद तसव्वुर करें कि दुनिया के हर तहजीब, हर अहम खित्ते में वो किताबें जिन्होंने उस दौर में उन लोगों के अज़हान को बदला, जहनों को बदला, उनको वो शऊर दिया कि वो पत्थर से पहिए की जानिब और पहिए से टेक्नोलॉजी की तरफ उनका सफ़र रहा। तो ये सब कैसे मुमकिन था? ये सब इल्म की बदौलत था और वो इल्म उन किताबों में पोशीदा था और उन किताबों को ढूंढना, उनको तरतीब देना और एक किताब में समो देना, यकीनन ये पाकिस्तान के इस अजीम सहाफ़ी सत्तार तहर के लिए एक एजाज़ की बात है और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी ये एक फ़ख्र और एजाज़ की बात है। 80 की दहाई में जब कम्युनिकेशन का फुकदान था, ट्रांसपोर्ट का फुकदान था और किताबें बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं होती थी जो आजकल हमें सहूलत मैसर है, तो उस दौर में यानी कि 80 की दहाई में सत्तार तहर ने किस मुश्किलात से, किस कठिन से दुनिया की वो 100 किताबें हासिल की, उनको पढ़ा, परखा, उनका तर्जमा किया और फिर उनका खुलासा लिखकर इस एक किताब में समो दिया। और यूं हमें उन 100 किताबों से उन्होंने बेनियाज कर दिया। आप फ़कत एक किताब पढ़कर वो 100 किताबों का इल्म बाआसानी हासिल कर सकते हैं। तो इसका पहला एडिशन 1985 में पब्लिश हुआ। उसके बाद कई दफ़ा उसके एडिशन शाया होते रहे, लेकिन अब मौजूदा वक्त में बुक कॉर्नर जेहलम ने इस किताब को एक नए अंग, एक नए अंदाज से पब्लिश किया, शाया किया और यूं ये किताब हमारे सामने आई है एक नई सूरत में। ये बुक कॉर्नर जेहलम का भी एक बहुत बड़ा अदबी कारनामा है कि जहां वो और दीगर खूबसूरत किताबें शाया करते हैं, वहां उन्होंने दुनिया की 100 अजीम किताबें शाया करके बहुत बड़ा एक काम किया है और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन कराम, मैं यहाँ ये कहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अब दुनिया के पास किताब पढ़ने का बहुत कम एक रुझान है, एक ट्रेंड है। तो यही वजह है कि जो पढ़ने वाले बाज़ौक़ क़ारीन हैं, कारी है, वो अब ये चाहता है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उसे इल्म हासिल हो, किताबों के बारे में उसकी मालूमात हो और जो दुनिया का आला अदब है, चाहे वो किसी भी खित्ते में लिखा गया हो, उस अदब तक, उस इल्म तक आज का कारी रसाई चाहता है। और उसका खूबसूरत तरीका और खूबसूरत अंदाज यही था कि इस तरह की किताब, दुनिया की 100 अजीम किताबें उसे पढ़ने को मिलें और वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सके। यही सोच के सत्तार तहर साहब ने ये किताब मुरतब की। 100 वर्ल्ड क्लासिक्स बुक्स हैं, वो उनका खुलासा है, तो साफ जाहिर है इसमें 100 किताबों का तस्करा है। उन किताबों में जो पहली 8 किताबें हैं वो दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनके ऊपर है। कुरान शरीफ को उन्होंने इस 100 किताबों की फहरिस्त में
نمبر 1 رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری وہ لے کر آئے، اور اس کے بعد عہد نامہ عتیق بھی ہے، عہد نامہ جدید بھی ہے، گرنتھ صاحب ہے، اور اسی طرح دیگر کتابیں اس میں شامل ہیں۔ یہاں میں مناسب سمجھوں گا کہ ہم سب سے پہلے جناب ستار طاہر کا ایک مختصر تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو جناب ستار طاہر اردو کے اہم محقق ہیں، مترجم ہیں، مدیر، صحافی اور 150 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، مؤلف اور مترجم تھے۔ انہوں نے 100 کے قریب بچوں کے لیے کہانیاں لکھی۔ ستار طاہر کو بعد از وفات صدر پاکستان نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جمہوریت ایوارڈ دیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے بچوں کے ادب میں کنٹریبیوشن کے اعتراف میں نشان اعزاز دیا۔ انہوں نے کئی فلموں کی کہانیاں بھی لکھی، جن میں وعدے کی زنجیر، انسان اور گدھا اور میرا نام ہے محبت شامل ہے۔ تو اس کتاب میں ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب مصنف نے جب اس کتاب کو مرتب کیا تو 1 دہائی کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت دنیا میں 8-10 ایسی کتابیں بھی منشأ شہود پر آ چکی ہیں جن کا جاننا اور پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کتاب میں 8 سے 10 کتابیں ایسی جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جگہ جو نئی کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے جگہ پالی ہے، تو انہوں نے ایک ایڈیشن میں ان 8-10 کتابوں کو ریموو کر دیا، اس کتاب سے نکال دیا۔ اس کی تفصیل بھی اس میں درج ہے۔ اس کا مضمون ہمارے ملک کے جانے پہچانے اور خوبصورت لکھنے والے صحافی مدیر جناب عامر ہاشم خاکوانی نے لکھا، اور اس کتاب کا جو بیک فلیپ ہے وہ جناب ملک کے ممتاز صحافی اور اینکر پرسن جناب رؤف کلاسرا نے تحریر کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب میں جو ابتدا میں 8 مذہبی کتب ہے، ان کے بعد زمانہ قبل از مسیح سے چلتا آ رہا ادب ہے جو زیادہ تر حکایات اور یونانی ادب پر مشتمل ہے۔ پھر یورپ کے قرون وسطی اور نشاط ثانیہ کے دور کی کتب ہیں جن میں اکثریتی کتابوں کی صنف ڈرامہ ہے۔ یورپی دانش کے بعد مشرقی دانش کی شاہکار کتب کو رکھا گیا ہے جو زیادہ تر صوفیانہ حکایات و صوفی شاعری پر مشتمل ہے۔ سائنس کی بنیادی کتب کو شامل ترتیب کرنے کے بعد علم التاریخ کی مشرق و مغرب کی اہم ترین کتب شامل کی گئی ہیں، جس کے بعد 20 کے قریب فلسفے کی اہم ترین کتب ہیں۔ فلسفے کی کتابوں پر لکھے گئے مضامین کی سب سے خاص بات تحریر کی سادگی اور آسان فہمی ہے۔ فلسفے کے بعد لٹریچر کی کتب میں ناول، شاعری، کہانیاں، انشائیہ تقریباً کتاب کے نصف حصے پر محیط ہیں۔ ادبی کتابوں پر لکھے گئے مضامین میں ستار طاہر کا انداز تحریر جامعہ اختصاریت کی بہترین مثال ہے۔ ابتدا اور اختتام پر کتابوں کے سرور اپنی رنگا رنگی میں سونے پر سہاگا ہیں۔ یوں کتاب کی تیاری کے سلسلے میں کی گئی محنت برادران گگن شاہد اور عمر شاہد کی سلیقہ مندی سے باذوق قارئین کی خدمت میں پہنچ رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار اس کتاب کے جو ایڈیٹر ہیں سلیمان خالد، یہ ان کا کہنا تھا، اور ناظرین کرام ستار طاہر صاحب نے اس کتاب کا جو پہلا ایڈیشن شائع کیا، جو اس کا پہلا جو دیباچہ لکھا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اپنی زندگی میں جو آخری ایڈیشن شائع ہوا اس کا بھی دیباچہ انہوں نے جو لکھا وہ بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے، جو کہ پڑھنے کی چیز ہے، بہت خاصے کی چیز ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں عالمی ادب کا ایک طالب علم ہوں، اپنی تعریف کرنا چاہوں تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے میں کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا۔ پہلے ایڈیشن میں شامل جن کتابوں کو نئے ایڈیشن میں شامل نہیں کیا جا رہا، اس کے بارے میں میری رائے میں جو تبدیلی پیدا ہوئی اس سے ان کتابوں کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔
لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو کتابیں نکال کر نئی کتابیں شامل کی گئیں ان کی اہمیت ان کتابوں سے کہیں زیادہ ہے جو پہلے ایڈیشن میں موجود تھی۔ ناظرین کرام، دنیا کی 100 عظیم کتابوں کی اشاعت یقیناً اردو ادب میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اردو زبان میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کوشش تھی اور اس پر جو تنقیدانہ تبصرے شائع ہوئے ان کے حوالے سے جہاں میری بے حد حوصلہ افزائی ہوئی وہاں مجھے یہ بھی سوچنا پڑا کہ اس کتاب کو نمائندہ کتاب بنانے کے لیے جو ترمیم اور اضافہ ممکن ہو اس سے پہلو تہی نہ کی جائے۔ ادب کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بھی میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کتاب پر نظر ثانی کروں۔ باقی سامعین اکرام، دیکھیں کہ دنیا کی 100 عظیم کتابوں میں جو کتابیں مشہور زمانہ کتابیں ہیں ان کی جو فہرست دی گئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کتابیں شامل ہیں اس میں ایک زمانے نے فیض حاصل کیا اور وہ آج بھی سدا بہار کہلاتی ہیں۔ تو یہ تھا دنیا کی 100 عظیم کتابوں کا ایک مختصر تعارف کہ یہ کتاب نہ صرف آپ خود منگا کے پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی فیملی کو گفٹ کریں، اپنے دوستوں کو گفٹ کریں اور جتنا ہو سکے علم کو پھیلانے میں، کتاب کلچر کے فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔